تو یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ہے شرک۔ اب آئیے ہم اپنے دوسرے گناہ کی طرف چلتے ہیں، اور جس پر مجھے بولنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ مولانا عادل صاحب اس مسئلے پر ضرور بولیے گا۔ دوسرا گناہ نوجوان خصوصی طور پر سنیں، جو کبیرہ گناہوں میں ہے، بڑے گناہوں میں ہے، وہ ہے زنا۔ مسلمان زنا کرے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج مسلمان نوجوان زنا بھی کر رہا ہے۔ زنا کیا ہے؟ زنا کہتے کس کو ہے؟ آئیے پہلے زنا کی پریبھاشا سمجھ لو۔ زنا کہتے ہیں علاقۃ جنسیۃ بین شخصین بدون زواج، لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا، شاریرک سمبند قائم کرنا، سیکشول ریلیشن قائم کرنا بدون زواج، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، سے زنا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو اسلام کے اندر زنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے لوگو زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا لوگو جھوٹ نہ بولو، اے لوگو چوری نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، اے لوگوں گندی باتیں نہ کرو، اے لوگوں فلاں غلط کام نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، کیونکہ زنا اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، یہ زنا تمہاری بہن تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری ماں تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری بیٹی تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری خالہ تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری پھوپھی تک چلا جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا کہہ دیا، اے لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہو کان فاحشہ، چیچی بہت برا کام ہے، فحش ہے، بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت خراب راستہ ہے، زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے۔ ہماری شریعت نے زنا کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور فرمایا یہ بہت خراب راستہ ہے، زنا کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ، یہ کہتے میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا تھا ایک بندر اور ایک بندریا نے زنا کر لیا، بندریا نے زنا کر لیا، فرجموها ورجمتها معهم، سارے بندروں نے مل کر کے اس زناکار بندریا کو پتھر مارے، اور میں نے بھی سب کے ساتھ مل کر کے اس زناکار بندریا کو پتھر مارے۔ میرے بھائیوں یہ زنا کتنی خراب چیز ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر زنا کی کیا سزا ہے۔ سورہ نور اٹھائیے، قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ نور، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو سورہ نور کو آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ لیجیے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، زندگی میں کم سے کم ایک بار سورۃ النور کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیے۔ بہت سے احکامات ہیں، ہمارے گھریلو مسائل اس سورت کے اندر، ہمارے سماجی مسائل کا حل اس سورت کے اندر، تو سورہ نور ایک بار ضرور پڑھیے گا۔ اب دیکھو زنا کی سزا کیا ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ ترجمہ دیکھیے، زنا کرنے والی لڑکی، زنا کرنے والا لڑکا، کسی لڑکی نے زنا کر لیا، کسی لڑکے نے زنا کر لیا، لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے، لڑکا بھی غیر شادی شدہ، دونوں ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی لڑکی غیر شادی شدہ ہے، زنا کرنے والا لڑکا غیر شادی شدہ ہے۔ اب اس کی سزا بتائی جا رہی ہے، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زانیہ کی سزا جو غیر شادی شدہ ہے، لڑکی نے زنا کیا ہے غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور لڑکے نے زنا کیا غیر شادی شدہ ہے، اس کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شہر سے نکال دیا جائے گا، شہر بدل کر دیا جائے گا، علاقے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ غیر شادی شدہ زانی زانیہ کی سزا ہے، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں،
آپ بھی حیران ہو جائیں گے سن کر کے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لڑکی کا لفظ پہلے استعمال کیا ہے, لڑکے کا لفظ بعد میں استعمال کیا. پہلے زانیہ کا دیکھو, الزانیۃ والزانی, زانیہ کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا, زانی کا بعد میں کیا گیا. جانتے ہو کیوں؟ زنا کی دعوت دینے والی لڑکی ہوتی ہے, لڑکا نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں گے ہاں, زنا کی طرف بلانے والی لڑکی ہوتی ہے, لڑکا نہیں ہوتا ہے. زنا کی طرف مائل کرنے والی لڑکی ہوتی, لڑکا نہیں ہوتا ہے. کون کہتا ہے بغیر نقاب کے گھر سے باہر نکلو؟ آج دیکھو ہمارے مسلمان گھروں کی خواتین بغیر نقاب کے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں. کون کہتا ہے لپسٹک لگا کر, پاؤڈر لگا کر بے حیا بن کے گھر سے باہر نکلو؟ میرے بھائی سب زنا کی دعوت دینا نہیں تو اور کیا ہے. آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ ایک مٹھائی کی دکان پر گئے, آپ رسگلہ خرید کے لائے. ہم سب جانتے ہیں رسگلہ گول ہوتا ہے, چاشنی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. رسگلہ خرید کر کے لائے اور رسگلے کی چاشنی کو دیوار پر لگا دیا, یا کسی بچے نے رسگلے کی چاشنی کو دیوار پر لگا دیا. جب چاشنی دیوار پر لگی تو مکھی آ گئی. آپ دیکھیں جو مٹھائی کی دکان ہے مکھی وہاں بہت آتی ہے. آپ نے دیوار پر چاشنی لگائی, مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. اور جب چھپکلی نے مکھی کو دیکھا تو چھپکلی مکھی کا شکار کرنے کے لیے آ گئی. جب بلی نے چھپکلی کو دیکھا وہ بھی آ گئی. اور جب کتے نے بلی کو دیکھا پیچھے سے کتا آ گیا. پھر سمجھو آپ نے دیوار پر چاشنی لگائی, چاشنی دیکھ کر مکھی آ گئی, مکھی کو دیکھ کر چھپکلی آ گئی, چھپکلی کو دیکھ کر بلی آ گئی, اور بلی کو دیکھ کر کے کتا آ گیا. کتا بلی پر جھپٹا, بلی دکان کے اندر بھاگی. رسگلے کہیں پڑے ہیں, مٹھائی کہیں پڑی ہے, امرتی کہیں پڑی ہے, اور پوری دکان کا نظام درم برم ہو جاتا ہے, پوری دکان بکھر جاتی ہے. اب مجھے میرے بھائیوں سچائی سے بتاؤ, غلطی کتے کی نہیں ہے, غلطی بلی کی نہیں ہے, غلطی چھپکلی کی نہیں ہے, غلطی مکھی کی نہیں ہے, بلکہ غلطی چاشنی لگانے والے کی ہے, غلطی شیرہ لگانے والے کی ہے. اگر وہ چاشنی نہ لگاتا تو مکھی نہ آتی, اگر مکھی نہ آتی تو چھپکلی بھی نہ آتی, چھپکلی نہ آتی تو بلی نہ آتی, بلی نہ آتی تو کتا نہ آتا.